میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک انوکھے مزدور کا واقعہ سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد بقدر کفایت رزق حلال کماتا اور باقی وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارتا۔ ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا، وہ خود بھی بھوکا رہا اور اہل و عیال بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا، تم دعا کرنا، اللہ پاک تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ پاک ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ صبح و سویرے وہ عابد اللہ پاک کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، اور وہ بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ مجھے مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ ایک ایک کر کے تمام مزدوروں کو کوئی نہ کوئی اجرت پر کام کروانے کے لیے لے گیا، لیکن اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ جب اس عابد نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا، اللہ پاک کی قسم، میں آج مالک حقیقی اللہ پاک کی مزدوری یعنی عبادت کروں گا۔ وہ دریا پر آیا اور وضو کر کے نوافل پڑھنے لگا اور سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزار دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے پوچھا، کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی؟ اس نے جواب دیا، میں نے آج بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ سب کو کوئی نہ کوئی اپنے کام پر لے گیا، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے دل میں کہا، خدا پاک کی قسم، آج پھر میں مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا۔ وہ پھر دریا پر آیا، وضو کیا اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ سارا دن اسی طرح رکوع و سجود میں گزر گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا اور اس کی زوجہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی، آج کیا ہوا؟ اس نے جواباً کہا، آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری اجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ فاقوں کی ماری زوجہ نے جب یہ بات سنی تو شوہر سے جھگڑنے لگی کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی تمہاری اجرت نہیں دی، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ اس پر وہ عابد بہت پریشان ہوا اور اس نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، اس کی اپنی بھی حالت قابل رحم تھی۔ بالآخر صبح وہ پھر بازار گیا اور مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج پھر اس کے علاوہ سب کو مزدوری مل گئی، لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ وہ عابد بھی اپنے پاک پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں تھا۔ وہ دریا پر پہنچا
اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل میں کہا میں آج پھر اپنے اللہ پاک کی مزدوری کروں گا، وہ ضرور مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج پھر اس نے سارا دن عبادت میں گزار دیا، لیکن شام تک اسے کہیں بھی رزق کا بندوبست ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں گھر جا کر بیوی اور بچے کو کیا جواب دوں گا۔ پھر اس کے یقین نے اس کی ٹھارس بندھائی کہ جس پاک پروردگار کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہیں کرے گا، اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے کھانے پکنے کی خوشبو آئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے اندر بہت خوشی کا سما ہے، سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے گھر میں خوشی کا سما محسوس کر رہا ہوں اور میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش تھی، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا اور گوشت وغیرہ بھی کافی مقدار میں دیا، اور اس قاصد نے کہا جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بھی بڑھا دیا جاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک پر بھروسہ کیا جائے تو اس کا ایسا اجر اور بدلہ ملتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص اور توکل کی دولت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔